آج کی صلاۃ التراویح میں انشاءاللہ العزیز 10واں پارہ پڑھا جائے گا، جس میں سورۃ الانفال کی بقیہ آیات شامل ہیں اور سورۃ التوبہ کی ابتدائی آیتیں شامل ہیں۔ مختصر تفسیر آپ احباب کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے، آمین، اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ 10ویں پارے کے ابتدا میں سورۃ الانفال میں اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بتایا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے درس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں اور کافروں کی پہلی جنگ، جسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے، حق اور باطل کی جنگ تھی۔ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے کامیاب کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اسلام ہی حق ہے اور اسی دین پر عمل کرنے میں ہی نجات اور کامیابی ملنے والی ہے۔ چونکہ یہ پہلا غزوہ تھا، مال غنیمت جو حاصل ہوا اس کو کس طرح تقسیم کرنا ہے اس کا طریقہ بتاتے ہوئے اللہ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، کہ مال غنیمت جو بھی ملے، چاہے وہ قلیل مقدار میں ہو یا کثیر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کی تقسیم کی جائے گی، 5 حصہ بنایا جائے گا۔ 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی ضرورت اور اپنی ازواج مطہرات کی ضروریات میں اور مسلمانوں کے مفاد عامہ میں خرچ کرتے تھے اور کہتے والخمس مردود علیکم، مجھے جو میرا حصہ ملتا ہے وہ بھی میں تمہیں پر لوٹا دیتا ہوں، اور باقی جو 4 حصہ ہوگا وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دشمن سے مقابلے کے وقت کے آداب بتلائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے لوگوں، دشمن سے ملاقات کی امید نہ کرو، کبھی یہ کوشش نہ کرو کہ دشمن ہمارے سامنے آئے اور میں اس سے مقابلہ کروں، اس کی تمنا نہ کرو۔ اللہ رب العالمین سے عافیت طلب کرو کہ دشمنوں سے مڑبھیڑ نہ ہو، لیکن اگر مڑبھیڑ ہو جائے تو ایسے موقع پر پہلی ذمہ داری ہے کہ تم صبر کرو اور جم کر کے ڈٹ کر کے دشمنوں کا مقابلہ کرو اور پیٹھ نہ پھیرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور اس بات کو جان لو کہ جنت تلوار کے سائے تلے ہے۔ اسی جہاد کرنے میں اور کامیابی ملنے پر اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور آداب بتلاتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے مومنو جب تم دشمنوں سے ملو تو اس وقت ثبات قدمی کا مظاہرہ کرو، ڈٹے رہو۔ واذکروا اللہ، دوسرا ادب بتایا اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ معنی یہ ہے کہ جہاد کے دوران بھی ذکر الہی زبان پر جاری و ساری ہو تاکہ اللہ رب العالمین کی مدد حاصل ہو، اور اگر کثرت تعداد کی بنیاد پر تاکہ تمہارے دلوں کے اندر عجب اور تکبر غرور پیدا نہ ہو، اور اللہ رب العالمین کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اور یہ جہاد میں نہایت ہی اہم اور ضروری امر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرنا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، اگر اختلاف کرو گے آپس میں بگاڑ پیدا ہوگا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور کفار مکہ کی طرح سے طریقہ اور طرز عمل نہ اپناؤ جنہوں نے تکبر، غرور اور گھمنڈ
اور ریاکاری کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے، تو تمہاری ذمہ داری ہے تم غرور اور تکبر میں اور ریا و نمود کے شکار نہ ہو۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کفار جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویسا تمہارا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا مشن اعلاء کلمت اللہ ہو، اور یہ جو بھی عمل ہو جہاد کا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے توحید کے بلندی کی خاطر ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے، چونکہ مسلمانوں اور کافروں کی پہلی یہ جنگ تھی، 70 کافر قتل کیے گئے تھے اور 70 ہی قیدی بنائے گئے، تو اب مسلمانوں کے مابین یہ بڑا مسئلہ پیدا ہوا کہ ان 70 قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو بعض صحابہ نے مشورے میں جو باتیں آئیں، وہ پہلی بات یہ آئی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور دوسری بات یہ آئی کہ یہ چونکہ سرغنے ہیں، یہ ان کفار کی جانب سے بڑے بڑے لیڈران ہیں، لہذا چاہیے کہ ایک حکم تو یہ ہوا کہ قتل کر دیا جائے، اور دوسرا یہ ہوا کہ فدیہ لے کر کے اور انہیں آزاد کر دیا جائے، اور ان کے مال سے جو مال حاصل ہو اس سے آگے کی کارروائی کی جائے، اور آگے جو جہاد ہو اس کی تیاری کی جائے۔ بات دونوں معقول تھی، دونوں طرح کی باتوں پر عمل کیا جا سکتا تھا، لیکن وقت اور حالات کا تقاضا یہ تھا کہ اس میں تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ان سے فدیہ لیا جائے اور آگے جہاد کی کارروائی کی جائے، اس میں مال کو خرچ کیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، بلکہ ان تمام کو قتل کر دیا جائے، یہی حالات کا تقاضا ہے کہ تمام کے سر کو قلم کر دیا جائے تاکہ یہاں سے کفار کی شان و شوکت کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اور آپ کی اپنی رائے بھی لی تھی کہ فدیہ لیا جائے اور تمام کو چھوڑ دیا جائے اور آگے جہاد میں اسے خرچ کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، دونوں باتیں صحیح تھی، دونوں طریقے پر عمل کیا جا سکتا تھا، لیکن حالات کا تقاضا یہ تھا کہ سب سے بہتر صورت پر عمل کی جائے، کمتر صورت پر عمل نہ کی جائے۔ کمتر صورت یہ ہوئی کہ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا چاہتے ہو، مال چاہتے ہو۔ اللہ نے وعید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی، اور اللہ رب العالمین آخرت چاہتا ہے، اس لیے حالات کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے سر کو قلم کر دیا جاتا، تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کر دی کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرا، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس یہ کفار کے قیدی آئے ہوئے ہیں تو انہیں چھوڑ دیں، بلکہ چاہیے کہ ان کے سر کو قلم کر دیا جائے اور اس مکہ کی سرزمین کو کفر سے اور کفار سے پاک کر دیا جائے، یہی وقت کا تقاضا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا مہاجرین اور انصار کی فضیلت اور ان کی خصوصیات۔ یہ مہاجرین جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اپنے مال اور اپنی جانوں سے انہوں نے جہاد کیا، اور وہ انصار مدینہ جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، اور یہ مہاجرین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی دراصل حقیقی مومن ہیں۔ لهم مغفرۃ ورزق کریم، انہی لوگوں کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے اور بہترین روزی ہے، یعنی جنت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کا تذکرہ کیا۔ سورۃ التوبہ جو اس کا مشہور نام ہے التوبہ، کیونکہ اس میں بعض مومن اور مسلمانوں کے توبہ کی قبولیت کا تذکرہ ہے، اور اس طرح سے اس سورت کا ایک دوسرا نام ہے البراءہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، کیونکہ اس کے اندر مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البراءہ بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بہت سارے اقوال مفسرین نے ذکر کیے ہیں، ان میں سے جو راجح قول بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ماقبل جو سورت ہے
सूरत अल-अनफाल, सूरत अल-अनफाल और सूरत तौबा दोनों के मज़ामीन में यकसानियत पाई जाती है, या ये कि सूरत अल-अनफाल का बक़िया है सूरत तौबा, ततीमा है उसका, उसके मज़ामीन के जो बाकी हिस्से रह गए हैं उसका तज़किरा है सूरत तौबा के अंदर। इसलिए चूंकि मज़मून सेम है इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिक्र नहीं किया गया है। ये एक तौजीह जो राजिह कौल के मुताबिक अक्सर मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है। जब हम तिलावत करेंगे, मसलन सूरतुल अनफाल की तिलावत करते करते सूरह तौबा तक पहुंच गए, सूरह तौबा शुरू करेंगे तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम कुरान उठाते हैं और सूरतुल तौबा से हमको स्टार्ट करना है, तिलावत करना, पढ़ना है, तो आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके फिर सूरह तौबा की तिलावत करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। फतह मक्का सन 8 हिजरी में पेश आया। उसके बाद सन 9 हिजरी में यौमुल हज्जिल अकबर यानी यौमुल नहर 10 ज़िलहिज्जा को यौम हज्ज अकबर कहा जाता है। इस एतबार से भी कि उस दिन हाजी के बहुत सारे काम होते हैं। जमरे अक़बा को कंकरी मारना है, उधर हलक करवानी है, कुर्बानी करनी है, तवाफ़ इफ़ाज़ा करनी है, दिगर आमाल हैं, इसलिए उसे यौम हज्ज अकबर कहा जाता है। 10 ज़िलहिज्जा यौमुन नहर का दिन। उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दिगर सहाबा को इसी सूरत तौबा की आयात दे करके और भेजा कि जाकर ऐलान कर दो उन मुशरिकीन में कि आइंदा वो मक्का का तवाफ नंगा नहीं करेंगे और आइंदा ये कुफार इस शहर को खाली कर दें। फसीहु फिल अर्दि अर्बअत अशहुर, और जिनसे गैर मुअक्कद मुआहिदा है, गैर मुहद्दद मुआहिदा है, या इस तरह से 4 महीने से कम की मुद्दत का मुआहिदा है या 4 महीने से ज्यादा की मुद्दत का मुआहिदा हो करके वो मक्का के अंदर रह रहे हैं, तमाम लोगों को ऐलान कर दिया जाए कि वो 4 महीने मक्का के अंदर रह लें। अब चाहिए कि इस 4 महीने की मुद्दत में या तो इस्लाम कबूल कर ले, अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो रहे मक्का में, और अगर नहीं करते हैं तो इस शहर को खाली कर दें, क्योंकि कुफ्र व शिर्क की तारीकियों से इस शहर को खाली करना है। लिहाजा चाहिए कि इस 4 महीने की मुद्दत है उनके लिए, और अगर खाली नहीं करते हैं, इस्लाम भी कबूल नहीं करते हैं, तो फिर हर्बी शुमार होंगे और हम मुसलमान उनसे जंग करेंगे, जिहाद करेंगे। ये ऐलान इसीलिए सूरत को सूरतुल बराअह कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से मुशरिकीन से बराअत का ऐलान है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुशरिकीन से बरी हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया कि मा कान लिल मुशरिकीन अन यामुरू मसाजिद अल्लाह, जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, उनके लिए ज़ेबा नहीं देता हो कि मस्जिदों को आबाद रखें, मस्जिदों की तामीर करें। ये मुशरिकीन कहते थे हम तो तवाफ करते हैं, हम मस्जिदों की, मस्जिद हराम की हिफाजत करते हैं, हुज्जाज को पानी पिलाते हैं, उन्हें खिलाते हैं, ये बेहतरीन अमाल करते हैं। अल्लाह ने कहा मस्जिदों की तामीर करना, उसकी देख रेख करना ये मुशरिकीन और कुफ्फार का काम नहीं है, बल्कि इनके सारे अमाल अकारत होंगे और ये सब जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए होंगे। जो ये समझते हैं कि हम नेक अमल कर रहे हैं, हाजियों को पानी पिलाना, हिफाजत करना अच्छा अमल है, लेकिन ईमान नहीं है, कुफ्र है इनके अंदर, ईमान की अदमे मौजूदगी में इनके सारे अच्छे अमाल अकारत और बर्बाद होंगे और हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। मस्जिदों की तामीर करना और मस्जिदों को आबाद रखना, बनवाना, उसका ख्याल रखना, ये किनकी जिम्मेदारी है, किनके सिफात हैं? अहले ईमान के, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं और नमाज भी कायम करते हैं,
زکات دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آدمی بے نمازی ہو، مسجد بنا دے اور مسجد کو ویران کر دے، ایک وقت کی بھی نماز کی ادائیگی اس میں نہ کرے، زکات کی ادائیگی نہ کرے اور مسجد بنا کر نام لے. ایسا نہیں ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اس کے اندر صرف خوف الہی ہو، وہ کسی سے ڈرتا نہ ہو، مخلوق کا خوف اس کے اندر نہ ہو. یہ صفات ہے مسجد کی تعمیر کرنے والوں کا، مسجد کو آباد رکھنے والوں کا، مسجد کی حفاظت کرنے والوں کا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ دنیا کی چیزوں کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اگر مقدم کرو گے تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، اے مومنو اپنے باپ داداؤں کو، اپنے بھائیوں کو جو کافر ہیں، مشرک ہیں، جو ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. اور یاد رکھو ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، اولاد، بیٹے، بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے اور مال جسے تم حاصل کر کے جمع کر کے رکھتے ہو، اور تجارت جس کی کساد بازاری سے خوف کھاتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ حویلیاں جس کے اندر رہتے ہو، پسند کرتے ہو، بنگلے، یہ تمام چیزیں اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں، یعنی تمہاری اولاد، تمہارے باپ دادا، تمہاری حویلیاں، تمہارا بزنس، تمہاری جائیداد، یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اسی لیے حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اپنے والدین، ماں باپ، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اسی لیے آپ کو واقعہ بھی معلوم ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک میرے جان کے علاوہ زیادہ محبوب ہیں، یعنی پہلے نمبر پر میری جان محبوب ہے، پھر آپ محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جب تک کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ میں تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے ہاں اب میں آپ سے اپنی جان سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہوں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو، عباد کو، زہاد کو رب بنا لیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اپنا اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنایا. اللہ نے کہا ان لوگوں نے، یہودیوں نے اپنے علماء کو، درویشوں کو اپنا رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر کے. عدی ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں اور نصرانیوں نے کہاں اپنے رب کو، اپنے علماء کو رب بنا لیا ہے، کہاں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ سچ ہے، ان کی عبادت نہیں کرتے، لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کے علماء جو کچھ کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں تو حرام ہوتی ہے، حلال کہتے ہیں تو حلال ہوتی ہے، جو کہتے ہیں اسے مان لیتے ہیں؟ ہاں ایسا تو کرتے ہیں. کہا پھر یہ اختیار تو اللہ کا ہے، حلال و حرام کا اختیار دینا اور کسی چیز کو حلال قرار دینا اور کسی چیز کو حرام قرار دینا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. تو ان لوگوں نے اپنے علماء کو اختیار دے دیا تو گویا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا. اور آج بھی یہ صورتحال بعض مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے اماموں کو، پیشواؤں کو رب بنا لیا.
جو کہتے ہیں حلال وہ حلال، جو کہتے ہیں جائز وہ جائز، جو ناجائز ناجائز۔ کیا یہ یہودیوں کی تقلید نہیں ہے؟ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے ماقبل پچھلی امتوں کی اتباع کریں گے، اندھی تقلید کریں گے، جو کہیں گے سب کچھ مان لیں گے، اور آج سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایسے برے علماء کے صفات بتلائے، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ علماء جو یہودی علماء ہیں، نصارہ میں جو علماء ہیں، یہ لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ واضح طور سے یہودی اور عیسائیوں کے صفات آج ہم مسلمانوں کے زمرے میں موجود ہے کہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور لوگوں کو راہ راست سے بھٹکاتے ہیں۔ نہ جانے کون کون سے بدعات اور خرافات ایجاد کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے، یہ بالکل یہود اور نصارہ کے طرز عمل پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سونے اور چاندی کی زکات کی ادائیگی نہ کرنے پر سخت وعید سنائی ہے، کہا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، جو لوگ سونے اور چاندی کو سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے نہیں، زکات کی ادائیگی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب سنا دو۔ عذاب کی ایک نوعیت بتائی گئی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن آتش جہنم میں ان کے خزانے کو تپایا جائے گا، تختی بنائی جائے گی اور اس کے ذریعہ ان کی پیشانی، ان کے پہلوؤں، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہی خزانہ ہے جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، چکھو اس کا مزہ، اس کا ذائقہ چکھو۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمام خزانے اژدہے سات کی طرح بن کر اس کے گلے کا توق بن جائیں گے اور اس کے منہ کو پکڑ کر وہ اژدہا کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، تم جس کی ادائیگی نہیں کرتے تھے۔ تو زکات جب حولان حول سال پورا ہو جائے، نصاب کو پہنچ جائے، جو بھی مقدار نکلتی ہے چاہیے کہ جلد از جلد اس کی ادائیگی کر کے مستحقین تک پہنچا دیا جائے۔ زکات کے مستحقین کون کون ہیں بات ابھی آئے گی انشاءاللہ۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ 4 مہینے ادب والے ہیں، حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ ترتیب وار، اور 1 مہینہ رجب الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ ان مہینوں کی تعظیم کفار مکہ اور مشرکین بھی کیا کرتے تھے، ہمیں اور آپ کو بھی ان مہینے کی ادب اور حرمت کا خیال رکھنے کی تعلیم ہمیں اور آپ کو بھی دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات ذکر کی، سرزنش کرتے ہوئے جو لوگ جہاد سے پیچھے رہ جاتے اور گھر میں بیٹھے رہ جاتے، یہ سورت مدنی سورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی سرزنش کرتے ہوئے کہا الا تنصروه فقد نصره اللہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہم جہاد میں نہیں جائیں گے تو کامیابی نہیں ملے گی، اللہ کی طرف سے مدد کا نزول نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یاد کرو وہ وقت بھی جب مشرکین مکہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا اور دیش سے نکال دیا، تو اس وقت جب دونوں غار میں تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ابو بکر، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غار ثور میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یہ مشرکین مکہ جو ہمارے تعاقب میں یہاں تک پہنچ چکے ہیں ہماری تلاش میں، اگر وہ اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لیں تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا ابو بکر سے یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم دونوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا حامی ہے، ناصر ہے، مددگار ہے؟ تو کہا اللہ رب العالمین نے اس وقت بھی اپنے نبی کی مدد کی ہے، تو اللہ رب العالمین تمہارے جہاد میں جانے نہ جانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے 8 مصارف کا تذکرہ کیا۔ 8 جگہیں ہیں وہیں پر زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں پر زکوٰۃ دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی چیز انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقہ کا اطلاق زکوٰۃ پر بھی ہوتا ہے، اس لیے کہا انما الصدقات، تو صدقہ بول کر یہاں صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ مراد ہے، اور مساکین کے لیے ہے۔ فقراء کسے کہتے، مساکین کسے کہتے، دونوں کا اطلاق ایک دوسرے پر ہوتا ہے، جو حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، ان کو فقیر مسکین کہا جاتا ہے، اور بھی مختلف تفاصیل کی گئی ہیں، لیکن یہی چیز آپ مختصر طور سے سمجھیے کہ جو بھی ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، انہیں فقیر اور مسکین کہا جاتا ہے، اور ایک کا اطلاق دوسرے پر بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر ہوں، حساب و کتاب پر لگے ہوئے ہوں، زکوٰۃ کو وصول رہے ہوں، تو وہ لوگ بھی زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ایسے لوگ جن کے دلوں کی دل جوئی مقصود ہو، تالیف قلب کے لیے۔ اس کی مختصر تفصیل یوں سمجھیے کہ جیسے ایک نیو مسلم ہے، ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے، اسلام پر ثبات قدمی کے لیے، مضبوطی سے ڈٹے رہنے کے لیے اسے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسا کافر جو اسلام سے قریب ہو، اسلام کی طرف مائل ہو، ابھی مسلمان نہیں ہوا لیکن یہ امید ہے کہ یہ اسلام قبول کر لے گا، تو اسے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے تاکہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ یا اسی طریقے سے ایسی کوئی بستی ہے جہاں کمزور مسلمان رہ رہے ہیں اور باقی کفار ہیں، مشرکین ہیں، تو ان کمزور مسلمانوں کو دوسرے کفار اور مشرکین ستا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، تو ایسے کفار و مشرکین کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے تاکہ اس کی بنیاد پر یہ خاموش رہیں اور ان کمزور مسلمانوں کو ستائیں نہ، تکلیف نہ دیں۔ تو یہ ہے تالیف قلب کے لیے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ وفی الرقاب، اور گردن آزاد کرانے میں، غلامی کے توق سے آزاد کرانے میں۔ آج تو سلسلہ نہیں ہے، لیکن آج جو مسلمان جیلوں کے اندر قید ہوں، تکلیفیں اٹھا رہے ہوں، حقیقی معنوں میں ایسے مسلمانوں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، ایسے مقروض جو اپنے اہل و عیال پر نام و نفقہ کے سلسلے میں خرچ کرتے کرتے مقروض ہو گئے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس کو فروخت کر کے، بیچ کر کے وہ قرض کی بھرپائی کر سکے، تو چاہیے کہ ان کا بھی تعاون کیا جائے زکوٰۃ سے۔ یا ان کے زمین جائیداد غلوں پر کوئی آسمانی آفت آ گئی، فصلیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئے، بیچارے مقروض ہو گئے، تو ایسوں کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے کر کے ان کا تعاون کیا جائے۔ اس کے بعد ہے وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں مراد مجاہدین کے لیے، یعنی جہاد میں اگرچہ وہ مجاہد امیر بھی کیوں نہ ہو، اسے بھی اگر جہاد میں جا رہا ہے اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، تو اس میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ مدارس ہیں جہاں بچوں کی تعلیم ہوتی ہو، بعض لوگوں نے کہا ہے یہ بھی کہ وہ بھی اعلاء کلمت اللہ کی خاطر ہے، اس لیے انہیں بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض دوسرے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد ہے، جہاد میں مال خرچ کیا جائے، زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے۔ وابن السبیل، اور آخری 8واں مصرف مسافر۔ وہ مسافر جو حالت سفر میں ہے، وہ اپنے گھر کا کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، لیکن حالت سفر میں وہ مستحق زکوٰۃ ہو گیا، تو وہ زکوٰۃ کا مال اسے دیا جائے اور اس کا تعاون کیا جائے۔ یہ 8 مصارف ہیں۔ اور ایک بات جو بنیادی طور سے یہاں وضاحت کرنا چاہوں گا، ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے 8 مصرف پر خرچ کیا جائے، کہ بھائی
یعنی ہمارا مال 1 لاکھ روپیہ نکلتا ہے زکات کا، تو اب ضروری نہیں ہے کہ 8 لاکھ کو 8 حصہ کیا جائے اور اس میں سے کچھ فقیر کو مسکین کو 8 جگہ پر دیا جائے، ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ زکات دینے والا جیسی مصلحت اور حکمت سمجھے وہ زکات دے سکتا ہے، کسی ایک مصرف میں بھی یا چاہے تو 8 مصارف میں بھی دے سکتا ہے، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ان میں سے ایک شخص کے تعاون سے، یعنی ایک شخص کوئی غریب ہے مسکین ہے، اگر ہمارا زکات کا مال 1 لاکھ نکل رہا ہے، اگر ہم اس 1 لاکھ دے کر کے اور اس کے کاروبار میں لگا دیں، اس قدر مستحق زکات ہے کہ آئندہ سال کے لیے غربت ختم ہو جائے، فقیری ختم ہو جائے، نہ کہ ہر سال وہ ایک مانگتے پھرے، ہر سال وہی لوگ مستحقین زکات ہوں، ہر سال ان کو غریب شمار کیا جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ یہ غریبی کو ختم کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے، تاکہ کم سے کم ہمارے زکات کے مال کے ذریعے سے سماج کے اندر سے غربت ختم ہو جائے۔ اور یہی مقصد ہے زکات کی فرضیت کا، تاکہ سماج کے اندر لوگ مل جل کر کے کھائیں پیئیں اور غربا کا خاتمہ ہو، فقیری ختم ہو، مسکینی ختم ہو، اور اس طرح سے لوگ خوشحال ہو کر کے زندگی گزاریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تعلیم دی، منافقین کے صفات بتلائے کہ منافقین کو ہمیشہ ڈر رہتا تھا کہ یہ آپس میں گفتگو کرتے، بات چیت کرتے تو کبھی صحابہ کو گالی دیتے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کلمات کہتے، اور اللہ رب العالمین قرآن کی آیتیں نازل کر دیتا، تو یہ ڈرتے رہتے ہمیشہ کہ کہیں ان مسلمانوں پر کوئی آیت نہ نازل ہو جائے جو ہمارا بھاڑا پھوڑ دے، ہم جو گفتگو کرتے ہیں خفیہ طور سے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ان سے کہو تم کیوں اللہ اور اس کے رسول کے مذاق کی باتیں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ بس ہم کننا نخوض ونلعب، ہم ایسے کھیل کود رہے تھے، ہم ایسے تماشا کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو اللہ نے کہا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ ہی ملے تھے مذاق کرنے کے لیے، رسول ہی، اللہ کی کتابیں ہی، حدیث ہی، رسول ہی، انہی سے مذاق کیا جائے، انہی کو مذاق کی باتوں میں لایا جائے، کیا یہی تقاضا ہے تمہارا؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صفات بتائے کہ جو منافق ہوتے ہیں یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور کنجوسی کرتے ہیں، اور اس کے بالمقابل جو مومن ہیں، مرد ہو یا عورتیں ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان جو مومن ہے اس کی کیا صفات ہونی چاہیے، جو مومن ہے اس کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ وہ زکات دے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ اس کے بعد آخری بات اللہ نے ذکر کیا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، ان مشرکین کے لیے تم استغفار کرو یا نہ کرو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو یا نہ کرو، 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ یعنی اعلان ہے کہ مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی جا سکتی ہے، چاہے ہمارے اپنے باپ ہی کیوں نہ ہو، ہمارے اپنے بھائی کیوں نہ ہو، ہمارے اتنے قریبی کیوں نہ ہو، اگر وہ مشرک ہیں، منافق ہیں، تو ہم ان کے لیے دعائیں استغفار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے اگر وہ زندہ ہیں، ہدایت کی، اللہ انہیں ہدایت دے، صحیح سمجھ دے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ان کی نماز جنازہ کبھی بھی نہیں پڑھنی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول، کون؟ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، جب اس کی وفات ہوئی تو ان کا بیٹا مسلمان، اس کا بھی نام عبداللہ مسلمان اور باپ کافر، رئیس المنافقین، رئیس منافقوں کا سردار، جب اس کی وفات ہوئی تو عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا قمیص بطور تبرک دے دیں ہمیں، تاکہ ہم اپنے والد کو آپ کے قمیص میں تدفین کر دیں، کفن پہنا دیں، اور دوسرا کام یہ کہ آپ چلیے ہمارے والد کی نماز جنازہ پڑھ دیجیے۔ 2 چیزوں کا مطالبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، قمیص دیا۔ جب نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے۔ اللہ نے کہا استغفر لهم ولا تستغفر، استغفار کرو یا نہ کرو، اللہ
معاف نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ 70 مرتبہ استغفار کرو گے تو بھی اللہ نہیں معاف کرے گا. میں 70 مرتبہ سے زائد اس کے لیے استغفار کروں گا تاکہ اللہ معاف کر دے. حالانکہ یہاں 70 مرتبہ سے مراد کیا تھا؟ مبالغہ، کثرت. یعنی کتنی مرتبہ بھی تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں معاف نہیں، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں آیت کریمہ نازل کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آئندہ ایسے کسی منافقین کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ تو ہی ان کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے دعا کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں، یہ کافر ہیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ ہمیں نیک اور صالح عمل انجام دینے کی توفیق عطا